الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، آج کا ہمارا مضمون اللہ وحدہ لا شریک کی مہربانیاں اور انعامات ہیں جو اپنے بندوں پر ہیں۔ اللہ پاک نے ان چیزوں کا ذکر بطور نصیحت فرمایا کہ اے لوگو، اے انسانوں، اللہ پاک تم پر کتنی مہربانیاں فرماتا ہے، تم پر کتنے کرم فرماتا ہے، تمہیں زندگی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، اور تمہارا حق کیا ہوتا ہے کہ تم اللہ رب العزت کی بندگی کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرو، تاکہ کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کی بارگاہ سے انعامات اور نوازشات مل سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم تمہاری شکلوں کو، صورتوں کو بدل دینا چاہیں تو بدل دیں، جس شکل میں چاہیں تمہیں بنا دیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ رب وحدہ لا شریک تمہاری شکلوں کو، تمہاری صورتوں کو جس شکل میں چاہے تبدیل کر دے۔ اور دوسری مقام پر اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور یہ تمہارے لیے نصیحت ہے۔ اب چونکہ ان آیات مقدسہ کا نزول کچھ اس طرح ہے، کفار نے، مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ یوم آخرت پر ایمان لے آؤ، کہ کل قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہاری ہڈیوں کو جوڑا جائے گا، تمہارے اندر روح کو ڈالا جائے گا، اور جزا اور سزا تمہیں دی جائے گی، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ کیسے کر ہو سکتا ہے
جب انسان فوت ہو جائے گا، قبر میں دفن کر دیا جائے گا اور وہ ہڈیاں اس کی گل جائیں گی، ماس اس کا سڑ جائے گا، اس کے بعد پھر ہڈیوں کو جوڑا جائے، پھر انسان کے اوپر، وجود کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر یہ چربی اور ماس اور یہ جلد چڑھائی جائے، ایسا کیسے ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھو اس سے پہلے بھی میں رب تمہیں پیدا کر چکا ہوں، جب تمہاری صورت نہ تھی، جب تمہاری شکل نہ تھی، جب تمہارا وجود نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، تو میں رب نے تمہیں پیدا کر دیا، پھر تو تمہیں اس صورت پر، اس شکل پر پیدا کرنا ہے، رب کے لیے تو یہ مشکل اور ناممکن نہیں ہے، رب جب چاہے گا، جیسے چاہے گا تمہیں پیدا فرما دے گا۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے بیان فرمائی، بے شک تم پہلی پیدائش کو، پہلی ولادت کو، پہلی تخلیق کو جان چکے ہو، اس سے تمہیں چاہیے یہ تھا کہ تم نصیحت حاصل کرتے، تم غور و خوض کرتے، تدبر کرتے اللہ کی قدرت پر، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے تدبر نہیں کیا، تم مغروری اور اکڑ میں آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن محسور ہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع الامم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر، اور انتہائی تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھنے کے باوجود اللہ کی قدرت میں غور نہیں کرتا۔ یعنی مخلوق کتنی ہے رب تبارک و تعالیٰ کی، انسان بھی مخلوق ہے، حیوان بھی مخلوق ہے، چرند پرند بھی مخلوق ہے، نباتات بھی مخلوق ہیں، کیڑے مکوڑے بھی رب وحدہ لا شریک کی مخلوق ہے۔ تو فرمایا تعجب ہے اس انسان پر جب انسان ہر چیز کی تخلیق کو دیکھتا ہے اور تخلیق کو دیکھنے کے باوجود پھر مغرور ہو جاتا ہے، پھر اکڑ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس بندے پر تعجب ہے جو پہلی بار کی پیدائش کو دیکھنے کے بعد دوسری بار کی پیدائش کا انکار کرتا ہے۔ یعنی پہلی دفعہ رب نے پیدا کیا انسان کو پانی کے قطرے سے اور خوبصورت احسن تقویم بنایا، تو فرمایا پھر وہ کس چیز پر مغرور ہے، کس چیز پر تکبر کرتا ہے؟ کیا رب وحدہ لا شریک تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکے گا؟ تو فرمایا تعجب ہے اس انسان پر جو اپنی ولادت کے مرحلے کو دیکھتا ہے اور پھر آخرت میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کر کے کامیاب نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو متکبر تصور کرتا ہے اور آخرت کا انکار کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو موت کے گھیر لینے کو جھٹلاتا ہے، حالانکہ وہ دن اور رات میں مرتا اور زندہ ہوتا ہے۔ اب یہ بڑی خوبصورت مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ انسان غور کر، اپنے اندر اپنے دماغ سے سوچ اور فکر کر، ہر روز دن اور رات میں تو مرتا ہے اور زندہ ہوتا ہے۔ اب اس مرنے اور زندہ ہونے سے مراد سونا ہے۔ اب ہم انسان ہیں، جب سو جاتے ہیں، آنکھیں ہماری بند ہو جاتی ہیں، تو پاس کوئی جو مرضی کرتا پھرے ہمیں خبر ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور پھر رب وحدہ لا شریک اپنی قدرت اور طاقت سے انسان کو پھر جگا دیتا ہے، تو مرتا اور زندہ ہوتا ہے، اور اس کے باوجود وہ تعجب کرتا ہے کہ اللہ آخرت کے دن ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، ہمیں اللہ پاک کیسے اٹھائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے پر پھر بڑا ہی تعجب ہے جو ہمیشگی کے گھر یعنی جنت کی تصدیق تو کرتا ہے، آخرت کو مانتا تو ہے، اور یہ یقین بھی رکھتا ہے کہ میں مر جاؤں گا اور کل قیامت کے دن اٹھایا بھی جاؤں گا۔ اب یہ ہم مسلمانوں کو خطاب کیا، پہلا تو تھا کفار کو جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا یوم آخرت کا، اب ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم یوم آخرت کو مانتے ہیں، پکا یقین ہے ہمارا اس چیز پر کہ قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمیں زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کر کے پھر حساب کتاب ہوگا، جزا اور سزا ہوگی۔ تو حضور پاک نے فرمایا تعجب ہے اس شخص پر جو جنت کو مانتا ہے، جنت کی آرزو کرتا ہے، جنت کی طلب کرتا ہے، جنت میں جانے کی خواہش رکھتا ہے اپنے دل کے اندر، لیکن باوجود اس کے دھوکے کے گھر
یعنی دنیا کے لیے کوشش میں مصروف رہتا ہے، اس جنت کے حقیقی اور جس کے بعد موت نہیں، یہاں تو یہ زندگی ہے، اس کے بعد موت ہے، اور وہ زندگی ہے اس کے بعد موت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بڑا ہی عجیب وہ شخص ہے جو مانتا بھی ہے کل قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا، آخرت کا گھر بھی حقیقی گھر ہے، اس کے بعد موت بھی نہیں ہوگی، لیکن باوجود اس کے کیا کرتا ہے؟ دنیا کے لیے کوشاں ہے، دنیا کی تگ کرتا ہے، دنیا کے لیے محنت اور مشقت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے پر بھی تعجب ہے جو ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر بھی غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو اپنی ذات کی طرح متوجہ کیا اور پھر دوسری مثال بیان فرمائی، فرمایا افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ انسان کو متوجہ کیا بڑی توجہ کے ساتھ۔ اللہ پاک نے فرمایا انسان بتا، ذرا غور کر، ہوش کر اور بتا مجھے، یہ جو تو زمین میں بیج ڈالتا ہے، بڑی خوبصورت مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی، زمین میں تم بیج ڈالتے ہو، فصل بوجھ دیتے ہو، بیج رکھ کے تم واپس آ جاتے ہو، بتاؤ ذرا اس کو کھیتی کون بناتا ہے؟ بیج ڈال دیا گندم کا ہم نے، اس کو پیدا کون کرتا ہے؟ اس میں سے تمہارے لیے رزق کا سامان کون کرتا ہے؟ تمہارے اندر تو اس بیج کو توڑنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اس بیج کو پھاڑ کر اس کے اندر سے کومپل کون نکالتا ہے؟ اور اس ایک بیج سے 7 بالیاں کون نکالتا ہے؟ اور پھر ہر ایک کے اوپر 100 دانے لگاتا ہے، وہ کون لگاتا ہے؟ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ میں ہی ہوں مالک جو ایسا کر سکتا ہوں۔ لو نشاء لجعلناه خطاما فظلتم تفکہون۔ اگر ہم چاہتے، رب نے فرمایا اگر میں چاہتا تو بیج تم زمین میں رکھ کے آ گئے، میں اللہ اس کو چورا چورا کر دیتا، میں اللہ اس کو پھاڑ کے پھینک دیتا، میں اللہ اس کی وقت کو ختم کر دیتا، اس بیج کو، اس گٹلی کو میں ختم کر کے زمین کے اندر ملا دیتا، لیکن میں رب نے ایسا نہیں کیا، اور اگر ایسا کر دیتا تو تم بتاؤ کیا کر سکتے تھے؟ انا لمغرمون، تم پھر بیٹھے باتیں بناتے رہ جاتے، بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے، ہمارا رزق ختم ہو گیا، ہماری فصل برباد ہو گئی، ہمارا سارے کا سارا جو ایگریکلچر کا نظام ہے وہ سب کا سب تباہ ہو گیا۔ تو رب نے فرمایا اس رب کا شکر کیوں نہیں کرتے جو تم بیج ڈال کے آ جاتے ہو؟ اس کی حفاظت بھی میں رب کرتا ہوں، اور اس کو پیدا کر کے اس کو فصل بھی میں رب بناتا ہوں، اس کو کھیتی بھی میں رب بناتا ہوں۔ تو کس حال میں تم زندگی بسر کر رہے ہو؟ میں رب ہوں، طاقت والا ہوں، اگر نہ چاہوں تو تمہارے اس بیج کو تم نے 30 ٹوٹے بھی ڈال دیا، اس سب کو میں ریزہ ریزہ کر کے زمین کے اندر ملا دوں، یہ میری طاقت ہے، یہ میری قوت ہے۔ تو تم کیا کرتے؟ تم پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے اور کہتے ہم تو محروم ہو گئے، ہمارا تو رزق ختم ہو گیا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، فرمایا انسان بتا یہ جو تو پانی پیتا ہے، پانی، افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو تم پانی پیتے ہو، اانزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس کو آسمان سے، بادل سے کون نیچے لاتا ہے؟ اس پانی کو تمہارے لیے زمین پر کون لاتا ہے؟ تو جواب پھر اللہ پاک نے خود ہی دیا، میں رب ہوں جو لاتا ہوں، میں رب ہوں جو بارش برساتا ہوں۔ 1 سال بارش نہ ہو تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے، زمین پانی ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ ہم بادلوں سے تمہارے لیے پانی اتارتے ہیں تاکہ تم رب کا شکر ادا کرو، رب کی نعمتوں کو دیکھو کہ رب تم پر کتنی مہربانیاں کر رہا ہے، رب تم پر کتنے نوازشات کر رہا ہے کہ آسمان سے پانی نازل کر کے تمہارے پینے کے قابل بنا دیتا ہے۔ لو نشاء لجعلناه اجاجا فلولا تشکرون۔ اب یہ بات اس سے بھی زیادہ قابل توجہ ہے، رب نے فرمایا لو نشاء جعلناه اجاجا،
اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کھاری بنا دیتے، اگر ہم چاہتے، رب نے فرمایا میں چاہتا یہ پانی تم پیتے ہو۔ اب ظاہر طور پر سوچیں، پانی سب سے بڑی نعمت ہے، اور بھی بہت زیادہ نعمتیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں دودھ رب کا نور ہے، غذا نہ کھائے بندہ تو زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن ان سب چیزوں کے استعمال کے لیے سب سے زیادہ قیمت والا پانی ہونا چاہیے تھا، جس کے بغیر ایک لمحہ بھی ہم انسان زندہ نہیں رہ سکتے۔ پانی نہ ہو تو ہماری فصلیں زندہ نہیں رہ سکتی، پانی نہ ہو تو مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، انسان کے وجود کے اندر سے پانی ختم ہو جائے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے پانی نازل کیا بادلوں سے، اور ہم نے اس پانی کے اندر تمہارے لیے مٹھاس پیدا کر دی، اس کو میٹھا بنا دیا، پینے کے قابل بنا دیا۔ اور اگر ہم چاہتے، یعنی رب نے فرمایا میں چاہتا تو پانی کھاری کر دیتا، کڑوا کر دیتا، اس کا رنگ بدل دیتا، سارا کچھ میں رب قادر تھا، پر میں رب نے تیرے لیے اس پانی کو خوبصورت بنایا، اس پانی کو پینے کے لائق بنایا۔ کیوں؟ فلولا تشکرون، پھر بھی تو شکر نہیں کرتا۔ یہ رب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، جس طرح ہوتا ہے نا بطور جھڑک، اس طرح رب نے یہ بیان فرمایا فلولا تشکرون، اتنی رب کی نعمتیں تو کھاتا ہے، اتنی رب کی برکتیں تو حاصل کرتا ہے، اور پھر بھی تو فلولا تشکرون، تو رب وحدہ لا شریک کا شکر نہیں کرتا۔ افرأیتم النار التی تورون، پھر اللہ پاک نے فرمایا بھلا بتا اے انسان، بتا یہ جو تو آگ روشن کرتا ہے، کھانا بناتا ہے، آگ سے بے شمار فائدے حاصل کرتا ہے، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ درخت کس نے پیدا کیے جس سے تو آگ جلاتا ہے؟ یہ آگ کس نے پیدا کی اور کہاں سے پیدا کی؟ اب ہم لوگ کہہ دیں گے درختوں سے تو آگ نہیں، ہم لوگ تو آج گیس استعمال کرتے ہیں، ہم ایندھن استعمال کرتے ہیں، ہم تیل استعمال کرتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز میرے ہی خزانے سے آتی ہے۔ یہ جو گیس ہم لوگ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، سلنڈر، یا شہروں کے اندر گیس کے پائپ لگے ہوئے، وہ کہاں سے آتی ہے؟ کوئی اس کا کارخانہ ہے کسی جگہ پہ؟ بھئی وہاں پہ گیس بنتی ہے، زمین کی تہ سے نکلتی ہے اور انسانوں کے استعمال میں آتی ہے۔ تیل زمین سے نکلتا ہے اور انسانوں کے استعمال میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا انسان غور کر، اگر میں رب ایک دن کے لیے تیرے لیے یہ جو ایندھن ہے، لکڑی ہے، گیس ہے، اس کو بند کر دوں تو کیا کرے گا؟ ذرا بتا تو صحیح۔ افرأیتم النار التی تورون، تو جو آگ جلاتا ہے کہاں سے لائے گا؟ کھانا پکاتا ہے کہاں پہ پکائے گا؟ یہ میں رب وحدہ لا شریک کی مہربانیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان غور کر، اپنی زندگی کے اندر بھی غور کر اور اپنی آخرت پر بھی غور کر۔ تیرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو نے زمین کے اندر دانہ رکھا اس کو پیدا کر سکے، یہ رب کی طاقت ہے۔ پانی تجھے پینے کی ضرورت ہو تو پانی زمین سے نکال کے استعمال کرتا ہے، اور اس زمین کے اندر سارا نظام کس نے رکھا ہوا ہے؟ آگ جلانی ہو تو تجھے ضرورت ہے آگ جلانے کی چیزوں کی۔ اور پھر فرمایا نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، اور ہم نے جہنم کی یادگار اس آگ کو بنایا ہے۔ کیا چیز؟ جہنم کی یادگار اس آگ کو بنایا ہے۔ فرمایا آگ کو دیکھ کر عبرت حاصل کیا کرو۔ آگ صرف یہ نہیں کہ تم نے اس سے فائدہ حاصل کر لیا، یہ تمہارے لیے عبرت ہے، یہ تمہارے لیے امتحان ہے، فکر آخرت ہے، تم اس چیز کو دیکھ کر غور کیا کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ آگ تو ہے دنیا کی آگ، آخرت کی آگ اس آگ سے 70 درجے زیادہ سخت ہوگی۔ تو فرمایا جب رب اس دنیا کی آگ کسی انسان کو لگ جائے، اللہ سب کو معاف فرمائے، تو وہ ہر چیز جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ کسی بھی چیز کو آگ لگ جائے، یہ پیچھے گندم کو آگ لگ گئی تھی تو کیا ہوا؟ ہم انسان یار اتنے بھی اختیار والے نہیں ہیں
جتنا رب اختیار والا ہے، جتنا رب طاقت والا ہے۔ رب وحدہ لا شریک نے ہمیں سمجھایا کہ پانی بھی میں نے پیدا کیا، آگ بھی میں نے پیدا کی، فصل بھی تمہاری میں رب پیدا کرتا ہوں۔ فلولا تشکرون، پھر بھی تم اتنے نکمے ہو، پھر بھی تم اتنے نااہل ہو، اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود تم لوگ فکر آخرت اور عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو فرمایا اے انسانوں، اے لوگوں، عبرت حاصل کرو، رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ فرمایا کہ یہ آگ تمہارے لیے عبرت ہے، آگ تمہارے لیے نشانی ہے، آگ تمہارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ آگ کیسے ذریعہ ہے، آگ کیسے ہمارے لیے رہنمائی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرما دی، فرمایا کہ یہ آگ جلانے کے کام آتی ہے۔ آگ کس کام آتی ہے؟ جلانے کے کام آتی ہے۔ تو کل قیامت کے دن ہمیں اسی آگ میں جلایا جائے گا، اور جب کسی انسان کے ہاتھ پہ ایک چنگارا گر جائے آگ کا، تو آپ سمجھدار ہیں اس کی حالت ظاہر کیا ہو جاتی ہے۔ تو رب نے فرمایا اس آگ سے 70 درجے زیادہ وہ سخت آگ ہوگی دوزخ کی، قیامت کی۔ تو تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ رب نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، رب کا شکر ادا کرو۔ رب نے تمہارے اوپر بارش برسائی ہے، رب کا شکر ادا کرو۔ رب نے اس آگ کو محدود رکھا ہوا ہے اپنی قدرت سے، تو تم رب کا شکر ادا کرو، ورنہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ آگ جل جائے تم اس کو بجھا سکو، بارش آ جائے تم اس کو روک سکو، کھیتی تم زمین میں بیج ڈال کے آ جاؤ، رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے، تم سارے جہان زور لگا لو وہ نہیں پیدا کر سکو گے۔ کسی انسان کے اندر ہے طاقت کہ کوئی ایک بوٹا بھی پیدا کر سکے؟ یہ تو رب کی مہربانیاں ہیں یار، جو ہم زمین میں بیج رکھ کے آ جاتے ہیں تو رب اس میں سے ہمارے لیے پھلدار چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ بیج کی حیثیت دیکھیں، کھجور ہے اس کی گٹلی کو دیکھ لیں، آم ہے اس کی گٹلی کو دیکھ لیں، اس طرح جتنے بھی پھل ہیں بڑے بڑے قیمتی پھل، ان کے بیجوں کو دیکھیں، بیج کی حیثیت ہمارے سامنے کچھ نہیں ہوتی۔ سیب کا کتنا سا بیج ہوتا ہے، گندم کا کتنا سا بیج ہوتا ہے، تو رب وحدہ لا شریک اس سے پودا پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آم کی گٹلی کتنی سی ہوتی ہے، رب نے فرمایا میں چاہوں تو اس کو زمین کے اندر ریزہ ریزہ کر دو، پر میں اس کو پیدا کرتا ہوں، وہ اتنی سی گٹلی اس سے بہت بڑا درخت بنا دیتا ہوں، تمہارے لیے عبرت بنا دیتا ہوں۔ اس کے اوپر ایک گٹلی تم نے دبائی زمین پر، کتنے آم اس نے تمہیں دے دیے۔ ایک سیب کا ایک بیج تم نے زمین میں بویا، رب وحدہ لا شریک نے کتنے اس سے پھل دے دیے تمہیں۔ تو میں یہ رب کی مہربانیاں تم کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھو نحن جعلناها تذکرۃ للمقوین، فرمایا عبرت حاصل کرو، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ فکر آخرت ہیں، اس سے فکر آخرت حاصل کرو۔ اور آخر میں فرمایا فسبح بحمد ربک العظیم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، تاکہ تم رب کے شکر گزار بن جاؤ۔ گفتگو کو یہاں پہ ختم کر رہا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو تکبر میں نہ لے کے آؤ، میری زمین اتنی ہے، میرا مال اتنا ہے، میری نوکری اتنی ہے۔ فرمایا تیرے اندر طاقت نہیں کہ تو اپنی ہاتھ کی انگلی کو اپنی مرضی سے حرکت دے سکے، تیرے اندر طاقت نہیں کہ تو اپنی زبان کو اپنی مرضی سے ہلا سکے، تیرے اندر طاقت نہیں کہ اپنی ٹانگ سے اپنی مرضی سے چل سکے، تیرے اندر طاقت نہیں کہ تو کسی چیز کا ذائقہ اپنے اندر محسوس کر سکے۔ ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے تو محتاج ہے رب کی ذات کا، تو ساری چیزیں تو استعمال کرتا ہے، ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، اور پھر بھی فلولا تشکرون، رب کا شکر گزار نہیں بنتا۔ تو کیا وجہ ہے کیوں نہیں بنتا؟ کس چیز نے تمہیں رب کی بارگاہ سے روک رکھا ہے؟ اور دوسرے مقام پر رب نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی صورۃ ما شاء رکبک۔ اے انسان غور کر، کس شے نے تجھے اتنے مہربان رب کی بارگاہ سے دور کر رکھا ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں میٹھا پانی پلاتا ہے، جو تمہیں ہزارہ نعمتوں سے نوازتا ہے، جو تمہیں چلنے پھرنے کی طاقت دیتا ہے، جو تمہیں سونگنے سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔
اس رب کی بارگاہ سے تجھے کس شے نے روک کے رکھا ذرا بتا. پھر یہ صورت ما شاء رکبک، پھر رب وحدہ لا شریک نے تجھے کتنی خوبصورت انسانی شکل میں پیدا کیا اور جس صورت میں چاہا تجھے بنا دیا. اب میں یہ بات عرض کروں کہ ہم انسان ہیں، دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں. ہر انسان کا ناک ہے، ہر انسان کی 2 آنکھیں ہیں، ہر انسان کے کان ہیں، ہر انسان کے بازو ہیں، ہر انسان کی 5 انگلیاں ہیں. سب ایک جیسے ہیں؟ سب انسانوں کا وجود ظاہری طور پر 2 بازو ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، زبان ہے. سب کی ظاہری صورت ایک، وجود ایک جیسا، لیکن ہر انسان کروڑوں شکلیں مختلف، کروڑوں شکلیں مختلف ہیں. یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی ہی قدرت ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں شکلیں کس نے دی ہیں، یہ صورتیں تمہاری کس نے بنائی ہیں؟ فرمایا میں رب نے بنائی ہے. جس ذات جس صورت میں چاہا، جس طرح چاہا تجھے تشکیل دے دی. ہر انسان 2 ٹانگوں والا، 2 بازوؤں والا، 2 آنکھوں والا، کروڑوں انسانوں میں سے بھی وہ مختلف ہے. یہ کس کی قدرت ہے؟ ہم 50 بندے بیٹھے ہوئے، ہر بندے کی پہچان ہے، ہر بندے کو یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. کسی نے اکھاں پیچھے نہیں لگی ہیں، کسی کا نک سائڈ تے لگے ہے، کسی نے کان اگے لگے ہیں. بھی چلو ایک دا کان اتنے لگیا ہے، دوجے دا تھوڑا جہا آگاں لگے ہے. سب کے ایک جیسے ہیں نا، ایک جگہ پہ. تو یہ کون ہے جو شکلوں صورتوں کو پہچان دے رہا ہے؟ رب ہے. تو پھر رب ہے تو رب فرماتا ہے یہ ساری شکلیں، صورتیں، یہ ساری نوازشات میں نے کی ہیں اس لیے تاکہ تم میرے شکر گزار بن جاؤ. میری قدرت کی اتنی عظمتوں کو دیکھ کر بھی تم پھر بھی عبرت حاصل نہ کرو تو پھر سوچ لو تمہارا حال کیا ہو. تو اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی اور آپ اپنی امت کو بھی پیغام دے دیں کہ اے اپنے رب کی پاکی بولو، اپنے رب کی عظمت کا اقرار کرو اور اپنی زندگیوں کو رب کی بندگی بناؤ تاکہ تم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. اللہ پاک ہمیں کامیابیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.